Bismillahirrahmanirrahim. دوستوں میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں. میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف مسلمان ہوں اور میں مسلمانوں میں موجود جو خرافات ہیں یہ فرقہ بندی ہے ان کا ذکر کر رہا ہوں. اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو یہ شیعہ جو فرقہ ہے اس کی دوسری یہ ویڈیو ہے. جعفریہ فرقے کے ایک مولانا نقوی ہیں جو کبھی کبھی ٹائم ملے تو میں دیکھتا ہوں اس کو, بندے کو کبھی کبھی نہیں, بات ایک دو دفعہ دیکھا. ان کے بقول علی کی 28 اولادیں تھیں, 28. ان کے بقول انہی کا پڑھ رہا ہوں. عثمان نے مروان بن حکم کو خلیفہ بنایا, والی بنایا, گورنر بنایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کو, مروان کا باپ آس اس لیے بنایا, فیورٹزم کی حضرت عثمان نے کہ مروان کا باپ آس اور عثمان کا باپ عفان دونوں بھائی تھے سگے, اس لیے اپنے بھائی کو بینیفٹ دیا اور ایک صوبے کا والی بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس کو گستاخی کرنے پر مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا. یعنی یہ شخص جو حضرت عثمان کا چچا تھا اور مروان کا باپ تھا, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس نے گستاخی جب کی تھی تو اس کو مدینے سے نکال دیا تھا, جلا وطن کر دیا تھا. لیکن حضرت عثمان نے مروان بن آس کو بلا کر نہ صرف والی بنایا بلکہ اپنا داماد بھی بنایا. اپنے کزن کو حکومت بھی دی ایک صوبے کی اور اپنا داماد بھی, بیٹی بھی تھی. حضرت عثمان کی حکومت 11 سال رہی, لیکن 6 سال بعد ہی آپ کی حکمرانی پر, میں خلافت نہیں کہوں گا, آپ کی حکمرانی پر اعتراضات شروع ہو گئے اور یہ پھر باقی جو سال تھے 5 وہ بہت پر آشوب گزرے. تو مروان نے تمام اچھے علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا اور اپنے بنو امیہ کے آدمی لگا دیے. اچھا, یہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا, حضرت علی کا تعلق بنو امیہ سے نہیں تھا, وہ بنو ہاشم میں سے تھے, ابو طالب کے بیٹے تھے. تو یہ بنو امیہ میں سے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان, جن کو تیسری خلافت دی گئی. اچھا, یہ زیادہ باتیں تاریخ کی ہوں گی, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ساری باتیں تاریخی ہیں جو میں شیعہ ازم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. یزید کی بیوی کا نام ام محمد تھا, اور وہ جانتے ہیں کس کی بیوی تھی؟ وہ جعفر ابن ابی طالب کی بیٹی تھی. یعنی یزید کی بیوی ام محمد کا نام ام محمد بنت جعفر بن ابی طالب ہے. یعنی یزید کے گھر میں حضرت علی کے ایک بھائی جعفر کی بیٹی ہے, بھتیجی ہے. سمجھیں, یزید کی جو بیوی ہے وہ حضرت علی کی بھتیجی ہے. رشتے دیکھیں ذرا. اچھا, اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی رشتہ داریاں بتانے لگا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام حبیبہ بنت ابو سفیان, جو پہلے سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا اور سیاسی, میرے حساب سے سیاسی مسلمان ہوا, وہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ نے حضرت اسی عثمان بن عفان کو دیں, ایک زینب اور ایک ام کلثوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بیوی زوجہ. اچھا, حضرت فاطمہ کا جب حضرت علی سے نکاح ہوا تو گواہوں میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, ایک حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. ام کلثوم بنت علی, حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم, وہ
زوجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کروایا، یعنی حضرت عمر کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، نبی کی بیٹی علی کے گھر، علی کی بیٹی عمر کے گھر، علی کے بچوں کا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے بچوں کا نانا علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ایک میں نے جو بتائی ہیں باتیں شیعہ کے لیکچر میں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ جو تھا اس وقت کیا پیٹرن تھا خاندان کا، خاندانی رشتے کیسے تھے، اور تاریخ میں سارا کچھ، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ تو اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی میرے اگلے لیکچر کو۔ شیعہ ایک فکری اور صوفیانہ مخفی تحریک ہے۔ میں نے صوفیزم پہ لیکچر بھی شروع کر دیے ہیں، تو یہ ایک صوفی تحریک ہے، فکری اور صوفی۔ شیعوں نے اصولی طور پر سیاست میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ اکثر شیعہ ایرانی نہیں بلکہ عرب تھے، آپ حیران ہوں گے ایران بعد میں شیعہ بنے 16ویں صدی میں، لیکن جب حضرت علی تھے تو اس وقت یہ عرب تھے جو شیعہ تھے۔ شیعہ سنی میں بنیادی فرق احساس کا تھا۔ سنی مسلم تاریخ کے متعلق امید افزا نظریہ رکھتے تھے، جبکہ شیعوں کا جو ویژن تھا وہ المناک تھا۔ یہ متھ میں بتانے لگا ہوں، متھ کا مطلب ہے افسانہ، فرضی داستان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کائناتی سطح پر نیکی بدی، انصاف اور ظلم کے درمیان دائمی جد و جہد کی علامت بن گیا تھا، جس میں ظلم اور ظالم کا پلڑا بھاری نظر آتا تھا۔ اگر سنیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو متھ بنا دیا تھا، تو شیعہ نے ان کے اہل بیت کی زندگیوں کو متھ بنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور کزن علی رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر پر 656 عیسوی 656 عیسوی میں خلیفہ بنے۔ شیعہ پہلے 3 خلفاء ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، اور حضرت علی کو انہوں نے پہلا امام کہا۔ 661 عیسوی میں 661 میں وہ ایک مسلم انتہا پسند کے ہاتھوں قتل ہو گئے، یعنی علی۔ ان کے مخالف معاویہ بن ابو سفیان نے تخت خلافت پر قبضہ کر لیا۔ وہ پہلے شام کے تھے والی، لیکن جب حضرت علی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اس نے پوری خلافت کو، جو عثمان کا بیٹے تھا معاویہ، قبضہ کر لیا، اور اب بنو امیہ خاندان کی حکومت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی مکہ کے سردار تھے یا حاکم تھے۔ علی کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ، شیعہ کے جو دوسرے امام کہا جاتا ہے، آخر کار سیاست سے چند مہینوں کے بعد کنارہ کشی کر لی انہوں نے، اور 669 عیسوی میں مدینہ کے اندر فوت ہو گئے۔ 680 میں معاویہ رضی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ کوفہ میں علی کے دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں مظاہرے ہوئے یا اکٹھ ہوا۔ امیوں کے انتقام سے بچنے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ میں پناہ لی، کیونکہ یزید بن معاویہ، جس کو معاویہ نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ یہاں پہ میں بند کرتا ہوں یہ ویڈیو، دیکھتے رہیے میں چینل ڈاکٹر کو۔